گزشتہ دنوں ارشاد بٹی اور آفتاب اقبال جیسے سینئر صحافی مرزا انجینئر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ میرا سوال ارشاد بٹی صاحب سے ہے اور میرا سوال آفتاب اقبال صاحب جیسے سینئر صحافیوں سے ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے کتب اور ابدال کی عبادتوں اور ریاضتوں کے متعلق مرزا انجینئر سے تصدیق کرنے کی ضرورت یہ آخر کیا ہے؟ وہ مرزا انجینئر کہ جس کی گفتگو کا آغاز حضرات صحابہ اکرام کی گستاخی سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین کی گستاخیوں پر اس کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے، آپ اس سے جا کے تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے گئے اور جو سوال آپ لے کر گئے، آپ وہ سوال اس سے کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے۔ آپ کو تکلیف اس بات پر ہوئی ہے نا کہ آپ کے لیڈر عمران خان کو مرزا انجینئر نے برا بھلا کہا اور اس کے متعلق اس نے غلط ریمارکس دیے، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کے پیٹ میں درد ہوا۔ اور مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں اور میں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر رہا۔ آپ کا لیڈر ہے عمران خان، آپ کا سیاسی لیڈر ہے، آپ کے دلوں میں اس کی محبت ہے، عقیدت ہے، جو بھی ہے، آپ ضرور اپنے لیڈر کا دفاع کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں اور ہم اس سے کوئی اختلاف رائے نہیں رکھتے۔ یہ آپ کا اپنا ایک منشور ہے، آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے اور آپ کا اپنا ذاتی ضمیر ہے۔ لیکن ایک سوال میں ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ ارشاد بٹی اور آفتاب اقبال جیسے صحافیوں کو اس وقت تکلیف کیوں نہیں ہوئی، اس وقت ان کے پیٹ میں درد کیوں نہیں اٹھا کہ جب یہ مرزا انجینئر ہمارے اکابر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، کتب ابدال کی گستاخیاں کر رہا تھا، اس وقت یہ کیوں نہیں گئے مرزا انجینئر کے پاس اور اس سے جا کر یہ سوالات کیوں نہیں کیے کہ تم کیوں اکابر کی اور بزرگان دین کی گستاخیاں کر رہے ہو؟ اب اس نے اگر عمران خان کی شان میں کوئی گستاخی کی یا کوئی غلط ریمارکس دیے تو آپ دوڑتے ہوئے اس کے پاس چلے جا رہے ہیں۔ لیکن چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا ذاتی استحقاق ہے، آپ جائیں، آپ جا کے اس سے وضاحت طلب کریں کہ اس نے آپ کے لیڈر کے خلاف کیوں غلط بیانی کی ہے۔ لیکن آپ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین کی عبادتوں اور ریاضتوں اور ان کے اعمال کے متعلق اس بدبخت سے کیوں آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ کیا اس کی تصدیق حرف آخر ہوگی یا اس کی تکذیب کو ہم مان لیں گے؟ وہ جھوٹا شخص ہے، وہ کذاب ہے، وہ انتہائی قسم کا گستاخ آدمی ہے، بے دین قسم کا آدمی ہے۔ آپ اس سے جا کر تصدیق کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو دیکھیے، میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور میں دو ٹوک الفاظ میں مرزا انجینئر کے موقف کی تردید کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین کی ریاضتوں اور ان کی عبادتوں کا جو وہ انکار کرتا ہے، تو میں اس کی تردید کر رہا ہوں، اس واضح الفاظ میں تردید کر رہا ہوں کہ یہ مرزا انجینئر ہمارے اکابر، ہماری بزرگان دین اور کتب ابدال کی زندگیوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ دراصل اس کو یہ شبہ اس لیے لگا ہے اور اس کے دل میں دل و دماغ میں اس لیے غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں 10-12 کلو کھانا کھا کر چند بندوں کے سامنے جس طرح جو ہے نا میں بیانات کر لیتا ہوں اور چند ایک اعمال کر لیتا ہوں، تو یہ اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہے اور پوری رات جاگنا، پوری رات عبادت کرنا اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا یہ ہمارے دسترس میں نہیں۔ آپ کے دسترس میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کے لحاظ سے اور آپ ریاضتوں کے لحاظ سے اور مجاہدوں کے لحاظ سے ہمارے اکابر سے بہت پیچھے ہیں۔ آپ کی تو پتہ نہیں جو خوراک ہے اور آپ کی غذا ہے وہ پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں ہے، اور آپ ہمارے بزرگان دین اور کتب ابدال کی عبادتوں اور ریاضتوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جو ابدال ہیں، ہمارے جو کتب ہیں اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، وہ ریاضتوں اور مجاہدوں میں اس قدر مستغرق ہوا کرتے تھے اور ان کی عبادتیں اور ریاضتیں اس طرح مجاہدے والی ہوا کرتی تھیں کہ وہ ایک وقت کھانا کھانے کے بعد بھی کئی وقت وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، تو اس لیے ان کا وضو عشاء والا فجر تک برقرار رہتا تھا۔ آپ کی طرح وہ تھوڑے ہی تھے کہ آپ جیسے جو ہے نا وہ حرام غذائیں کھا کر اور 10 کلو کھانا کھا کر جو ہے نا آپ کا وضو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی نہیں ٹھہرتا۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کا وضو نہیں ٹھہرتا تو ہمارے اکابر کا بھی وضو قائم نہیں رہ سکتا؟ تو دیکھیے میں آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، اور وہ حوالہ جات صرف اور صرف فقہائے احناف کے نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام مسالک کے علماء اور اکابر علماء، جید علماء اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک 40 ایئرز تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیے، امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب، بلکہ تہذیب الاسماء صفحہ 704 کے اوپر اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 2، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد 10 صفحہ 450 پر اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 3، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبیین الصحیفہ صفحہ 45 کے اوپر اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 4، ابن حجر مکی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان صفحہ 36 کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو صرف فقہائے احناف اس واقعے کی تصدیق نہیں کر رہے، بڑے بڑے اکابر اور تمام مسالک کے علماء اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مجاہدہ اور ان کی یہ ریاضت ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قطب ابدال کی صف میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین صفحہ 476 کے اوپر 40 سے زیادہ تابعین، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، 40 سے زیادہ تابعین کے متعلق یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ کون سی کوئی ایسی ناممکن بات ہے کہ جس کی آپ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تردید کر رہے ہیں؟ اس لیے میری ان سینئر صحافی حضرات سے بھی یہ مؤدبانہ گزارش ہے، اور اسی طرح میں دیگر تمام نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اگر علم چاہیے، علم حاصل کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، اور اپنے اکابر کی زندگی کو اگر آپ نے جاننا ہے، پرکھنا ہے، تو آپ علماء کے پاس جائیے، اہل علم کے پاس جائیے۔ مرزا انجینئر جیسے جاہل اور پلمبروں کے پاس اگر آپ جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ دینی معلومات سے محروم رہیں گے، نہ صرف یہ کہ آپ دینی علوم سے محروم رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین اور ایمان سے بھی محروم ہو جائیں، مذہب اور مسلک و مشرب سے بھی آپ محروم ہو جائیں۔